السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 19 جو پارہ نمبر 7 کا آخری رکوع ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ پارہ نمبر 7 کمپلیٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ بدیع السماوات والارض، موجد آسمانوں اور زمین کا، یعنی موجد کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والا، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانے والا بغیر کسی نمونے کے۔ انا یکون له ولد، انا کیوں کر، کہاں سے، ہو لہو اس کی، ولدن اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ اور نہیں ہے اس کی صاحبہ بیوی، یعنی اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہی اللہ رب ہے تمہارا۔ اس سے پہلے جو آپ نے رکوع پڑھا ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سمجھا رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کے۔ تو اس میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا موجد ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو وہ اللہ کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، پس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس میں بھی۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، یعنی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدرِكُ الابصار، اور وہ ادراک کر سکتا ہے آنکھوں کا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ ہم دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بصائر بصیرتیں، دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر پس جس نے دیکھا، فلنفسہ پس اپنے ہی نفس کے لیے، یعنی جس نے بصیرت حاصل کی، جس نے ان دلیلوں سے سمجھ حاصل کی تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ ومن عمی، اور جو کوئی اندھا بنا رہا، فعلیہا پس اس کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے، لیکن وبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کا گناہ، اس کا وبال اسی پر پڑے گا جس نے فائدہ نہ اٹھایا ان دلیلوں سے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر کوئی نگران، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو اللہ کے پیغام کو ساتھ ساتھ پہنچا دینا ہے، زبردستی اسلام قبول کروانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، رسول بھیج دیے اور قرآن نازل فرما دیا۔ جو کوئی ان سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے، نُصَرِّفُ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیات وَلِيَقُولُوا کہ وہ کہتے ہیں، درستہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قوم کے لیے وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، لیکن جو کافر ہے نا وہ نہیں ایمان لاتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی فصیح زبان میں یہ دلیلیں پڑھ کے تو سمجھ نہیں حاصل کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، کہیں سے یہ بنا ہوا لے آئے ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں پھر بھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، وہ کیسے کہیں سے پڑھ کے یا کہیں سے سن کے آپ کو بیان کر سکتے تھے، لوگوں کو بیان کر سکتے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی جو وحی ہوتی تھی اسی کو بیان کر رہے ہوتے تھے۔
تو جب ان سے کوئی جواب نہیں بنتا تھا تو پھر کافر ایسے کہتے تھے کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، یا آپ آگے جا کے پڑھیں گے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھا جاتا ہے، یعنی کوئی اجمی انسان ہے جو سکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو جس آدمی کی طرف یہ نسبت کر کے کہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا جاتا ہے، وہ تو خود اجمی ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنی فصیح عربی زبان میں قرآن کیسے بنا کے دے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کر دیں، ہم اس کو واضح کر دیں، لِقَوْمٍ قوم کے لیے، یعلمون جو جاننے والے، جو علم والے لوگ ہیں نا، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں علم، جو ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین، اتبع آپ پیروی کرے، ما جو اوحی الیک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وعارض عن المشرکین اور آپ اعراض کریں یعنی منہ موڑیں، آپ الجھے نہ، عن المشرکین مشرکین سے، یعنی آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچائے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا نہ وہ شریک ٹھہراتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر کوئی نگران، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر نگران یا کارساز۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسے آپ نے غلط مطلب نہیں لینا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے بلکہ مسلمان ہو جاتے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا بغیر سوچے سمجھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو دکھانے ہیں نا، کفر کا بھی اور ایمان کا بھی، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھا دیے۔ اسی طرح کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، ان کے پاس سب کے پاس رسول آئے ہیں نا، صرف مومنوں کے پاس تو نہیں آئے تھے، سب کے پاس رسول آئے تھے، سب کے لیے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سب کو ہدایت دی، لیکن جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا نا تو پھر ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے۔ آپ نے یہ پہلے اس بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں کہ ان کے دلوں پہ پھر زنگ لگ گئے، یعنی پھر ان کو اب توفیق نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے کان بند ہو گئے، ان کے دل سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں پہچان سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، جب انہوں نے انکار کر دیا نا تو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، پردہ پڑ گیا ان کے دلوں پر ان کی انکار کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ نے زبردستی نہیں ان سے اسلام قبول کروانا، آپ نے تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے نا، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وَلَا تَسُبُّوا اور نہ تم گالی دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَدْعُونَ جن کو وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ پس وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدوًا دشمنی میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے کہ تم جو باطل معبود ہیں کافروں کے ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے نا تو وہ لا علمی میں، دشمنی میں، تمہاری دشمنی میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے والدین کو گالی نہ دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، جو میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، یعنی کہ اگر آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے نا تو وہ بدلے میں آپ کے والدین کو گالی دے گا، اس لیے ہم خود جو ہے اپنے والدین کی گالی دلوانے کا سبب بن جائیں گے، ہے نا۔ تو اسی طرح یہی مفہوم قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، پھر جو کافر ہیں نا وہ دشمنی میں اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے، تو ہم اس طرح جو ہے نا گناہ کے حقدار ہوں گے۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
कज़ालिका इसी तरह से ज़य्यना हमने सजा दिया, मुज़य्यन कर दिया, लिकुल्ली उम्मतिन हर एक जमात के लिए, अमलहुम अमल उनके, सुम्मा फिर इला रब्बिहिम अपने रब ही की तरफ, मर्जिउहुम लौटना है उनका, फ़युनब्बिउहुम बस वो ख़बर दे देगा उनको, यानी अल्लाह ताला उनको बता देंगे, मा कानू यामलून जो वो थे अमल करते, यानी अल्लाह ताला फिर उनको उनके अमाल की ख़बर दे देंगे। अभी तो हर एक को लगता है ना कि जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक है, हर कोई अपने आप को दुरुस्ती समझता है, तो इनके दरमियान अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ फ़ैसला कर देंगे। व अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। व अक़समू और कस्में खाते हैं, बिल्लाही अल्लाह की, जहदा अयमानिहिम पुख्ता पुख्ता कस्में, लाइन अलबत्ता अगर जाअतहुम आई उनके पास, आयतुन कोई निशानी, ला युमिनुन्ना ज़रूर ज़रूर वो ईमान लाएंगे, बिहा उस पर। कुल कह दीजिए इन्नमल आयातु बेशक सिर्फ़ निशानियाँ, इंदल्लाही अल्लाह के पास हैं, वमा युशइरुकुम ओ क्या चीज़ तुम्हें ख़बर दे, अन्नहा बेशक वो, इज़ा जब जाअत आ जाएगी, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो काफ़िर है ना पुख्ता कस्में खाते हैं कि अगर हमें भी कोई मौजज़ा दिखाया गया ना, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने और सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को दिखाया था, अपनी उम्मतों को दिखाया था, तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। तो इसलिए काफ़िरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि ओहद पहाड़ को सोने का बना दिया जाए, या फिर आपके साथ कोई फ़रिश्ता नाज़िल हो वो हमें बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हम मानेंगे। इसी तरह और तरह तरह के मोज़े तलब करते थे, कहते थे कि तुम्हारे 2 बाग होने चाहिए, खजूरों के और अंगूरों के, उसमें नहरें जारी हों तो फिर हम मानेंगे। मतलब इस तरह के ना फजूल जो मुतालबात करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह ताला का यहाँ पे जवाब है, कुल कह दीजिए इन्नमल आयातु इंदल्लाहि बेशक निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं, यानी अल्लाह के इख्तियार में है कि वो मौजज़ा दिखाए, मेरे इख्तियार में नहीं है। वमा युशइरुकुम और क्या चीज़ तुम्हें बताए, क्या चीज़ तुम्हें ख़बर दे, अन्ना बेशक वो, इज़ा जब जाअत आ गई, ला युमिनून वो नहीं ईमान लाएंगे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि अगर उन्हें मौजज़ा दिखा भी दिया गया तो फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी ये तो सिर्फ़ इनके बहाने हैं कि इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने अगर मौजज़ा भी देख लिया तो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर मौजज़ा देखने के बाद कोई कौम कोई उम्मत इनकार करती है ना, तो फिर उस पर अज़ाब भी आ जाता है। जैसा कि आपको सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पता है कि उनकी कौम ने मौजज़ा तलब किया गया था, तो उनको ऊँटनी मौजज़े के तौर पर दी गई थी, फिर उन्होंने इनकार किया तो उन पर कितना बड़ा अज़ाब आया था। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा। वनुक़ल्लिबु और हम फेर देंगे, अफ़इदतहुम उनके दिल, व अबसारहुम उनकी आँखें, कमा जैसा कि लम नहीं युमिनू वो ईमान लाए बिही इस पर, अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा। व नज़रुहुम और हम छोड़ देंगे उनको, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो भटकते रहेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं मानना वो मौजज़ात देख के भी नहीं मानेंगे, उस वक़्त भी अल्लाह ताला कह रहे हैं हम उनके दिल फेर देंगे और उनकी आँखें भी फेर देंगे, यानी वो हक़ बात को कबूल ही नहीं करेंगे। ये किस वजह से, अल्लाह ताला उसकी वजह भी बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहली दफ़ा इनकार कर दिया ना, इस वजह से उनको बाद में अब ईमान लाने की तौफीक नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हम उनको उनकी सरकशी में छोड़ देंगे, वो उसी में भटकते रहेंगे, यानी उनको हदायत की तौफीक नहीं देंगे उनके इनकार करने की वजह से। बार बार इनकार करने की वजह से ना दिल पर जंग लग जाता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं पहले पारे में। तो उस जंग की वजह से उनको फिर हक़ बात को कबूल करने या सुनने की या गौर व फिक्र करने की तौफीक नहीं मिलती। आपका पारा नंबर 7 मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 8 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।